ہماری شروعات کہاں سے ہوئی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہزاروں سالوں سے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ آج ہم انسانی ابتدا کے بارے میں دو بہت ہی مختلف اور سچ کہیں تو حیران کن کہانیوں پر نظر ڈالیں گے۔ ایک سائنس فکشن جیسی لگتی ہے اور دوسری کا تعلق گہرے عقیدے سے ہے۔ تو آئیے پہلی تھیوری سے شروع کرتے ہیں جو ایک بڑے عجیب سوال سے جنم لیتی ہے۔ کیا ہم انسان سچ میں اس سیارے یعنی زمین کے لیے بنے ہیں؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہمارا جسم اور زمین کا ماحول ایک دوسرے کے لیے بالکل پرفیکٹ نہیں لگتے، اور اسی خیال کو دی ہیومن مس میچ یا انسانی عدم مطابقت کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نظریہ اسی بات پر زور دیتا ہے کہ انسان شاید اپنے ہی سیارے پر پوری طرح سے فٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک مصنف ہیں ایلس سلور، وہ کچھ بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسان دھوپ میں زیادہ دیر نہیں رہ سکتے، ہماری کمر میں اکثر درد رہتا ہے جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہوتا۔ پھر ہمارے پاس نہ تیز پنجے ہیں نہ کوئی کھال جو ہمیں بچائے، یہاں تک کہ انسانوں میں بچے کی پیدائش بھی دوسرے جانداروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک عمل ہے کیونکہ ہمارے بچوں کے سر بڑے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ باتیں سچ ہیں کہ ہم زمین کے لیے ٹھیک سے نہیں بنے تو پھر ہم یہاں آئے کیسے؟ یہی سوال ہمیں ایک بہت ہی غیر معمولی ایک ایلین اوریجن تھیوری کی طرف لے جاتا ہے۔ اس تھیوری کا ایک بڑا سا نام ہے ایکسٹرا ٹیریسٹریل اوریجن ہائپوتھیسس، لیکن آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی نسل کا ارتقاء زمین پر ہوا ہی نہیں بلکہ ہمیں کسی اور دنیا سے یہاں لا کر چھوڑا گیا تھا۔ ایلس سلور تو اس کے لیے ایک ٹائم فریم بھی دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انسانوں کو زمین پر 60,000 سے لے کر 2 لاکھ سال پہلے کے عرصے میں لایا گیا تھا۔ اور یہ تھیوری یہاں پر ہی نہیں رکتی، اس میں ایک بہت ہی عجیب خیال بھی پیش کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ زمین شاید ایک قیدی سیارہ یعنی پرزن پلانٹ ہے جہاں انسانوں کو کسی وجہ سے بھیج دیا گیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے یہ جاننا بھی تو ضروری ہے نا۔ تو دیکھیے، سائنسی برادری اس نظریے کو بالکل نہیں مانتی، وہ اسے سوڈو سائنس کہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے جینز کا زمین پر موجود دوسرے جانداروں سے گہرا تعلق ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارا ارتقاء یہیں اسی سیارے پر ہوا ہے۔ اچھا، تو یہ تو تھی ایک تھیوری۔ اب ذرا اس سے بالکل ہٹ کر ایک دوسری کہانی دیکھتے ہیں جو انسانی ابتدا کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر پیش کرتی ہے۔ اسلامی عقیدے میں انسان کی کہانی بہت واضح ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر انہیں اور ان کی بیوی حضرت حوا کو جنت میں بسایا گیا، اور آخر میں اللہ کے ایک حکم کو نہ ماننے کے بعد انہیں زمین پر بھیج دیا گیا تاکہ یہاں انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی جا سکے۔ اس نظریے کے کچھ بہت اہم اصول ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انسانوں کو کسی خلائی مخلوق نے نہیں بلکہ اللہ نے خود بنایا ہے۔ دوسری بات، یہ زمین کو ایک قید خانہ نہیں بلکہ ایک الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہاں انسان کا کردار اللہ کے نائب یعنی خلیفہ کا ہے۔ اور سب سے اہم بات، یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے جس کا ایک مقصد ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ کہانیاں ہیں، ایک طرف خلائی مخلوق والی تھیوری اور دوسری طرف تخلیق کا اسلامی نظریہ۔ آئیے ذرا ان کا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ فرق اور واضح ہو جائے۔ سب سے بڑا فرق تو شاید اس بات میں ہے کہ ہم زمین پر ہیں ہی کیوں؟ کیا یہ کوئی قید خانہ ہے، جلا وطنی کی جگہ، یا پھر یہ ایک مقدس امتحان کی جگہ ہے جو ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے؟ یہ دو بالکل مختلف سوچیں ہیں۔ چلیں ان دونوں نظریات کو ذرا آمنے سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں۔ ایلس سلور کی تھیوری کہتی ہے کہ انسانوں کی اصل شاید کوئی اور سیارہ ہے۔ پہلے انسان کا کوئی واضح ذکر نہیں، زمین پر کسی دوسرے سیارے سے لایا گیا اور وجہ شاید جلاوطنی ہے۔ ثبوت قیاس آرائی پر مبنی بائیولوجی۔ دوسری طرف اسلامی نظریہ کہتا ہے کہ انسانوں کو اللہ نے بنایا۔ پہلے انسان حضرت آدم تھے، انہیں جنت سے زمین پر بھیجا گیا اور وجہ ایک الہی امتحان ہے۔ ثبوت قرآن اور مذہبی علوم۔ لیکن اتنے سارے فرق کے بعد کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ان دو بالکل ہی مختلف کہانیوں میں کوئی ایک بات مشترک بھی ہو؟ پہلی نظر میں تو یہ بالکل ناممکن لگتا ہے نا؟ لیکن اس کا جواب کافی حیران کرنے والا ہے۔
اور وہ مشترک بات یہ ہے کہ دونوں ہی نظریات یہ مانتے ہیں کہ انسان کی کہانی اس زمین پر شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ ایک تھیوری کہہ رہی ہے کہ انسان کسی دوسرے سیارے سے آئے، دوسری کہہ رہی ہے کہ انسان جنت سے آئے، یعنی دونوں ہی صورتوں میں ہمارا پہلا گھر زمین نہیں تھی، بس ایک کا نقطۂ آغاز کوئی اور سیارہ ہے اور دوسرے کا جنت۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ ہم خود کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ اس زمین سے باہر آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں؟ شاید اپنی اصل کو جاننے کی یہی تلاش ہی انسانیت کا سب سے بڑا راز ہے۔